السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم مختلف جڑی بوٹیوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور قدرتی ماحول میں جڑی بوٹیاں آپ کو ان کی اصل حالت میں بتائیں گے۔ پہلے تو ہم آپ کو جو معلومات دیتے رہے ہیں، جن نسخوں پہ بات ہوتی رہی ہے، جس بھی جڑی بوٹی پہ بات ہوئی ہے وہ خرید کے لائی گئی ہے ڈرائی فارم میں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کو دیسی جڑی بوٹیاں ان کی اصل حالت میں، اصل ماحول میں دکھائیں گے، تاکہ مقامی لوگ یا شوق رکھنے والے لوگ شوق رکھنے والے حضرات ان کو اصل حالت میں فری میں حاصل کر سکیں، کیونکہ جو چیز مارکیٹ میں جاتی ہے وہ مختلف مراحل سے گزر کے جاتی ہے اور اس کی حالت تبدیل ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں عام لوگوں کو پہچان نہیں ہو سکتی کہ یہ ہمارے ہی کھیتوں سے آئی ہے۔ اس طرح انشاءاللہ بہت زیادہ جڑی بوٹیاں آپ فری میں اپنے ہی کھیتوں سے حاصل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ناظرین، عام طور پہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں پایا جانے والا گھاس پھوس، پائی جانے والی جڑی بوٹیاں، جنہیں ہم اپنے کھیتوں سے سپرے کر کے انہیں تلف کرتے ہیں، اگر ہمیں ان کی پہچان ہو تو ہم ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ سپرے کرنے کا وہ خرچ، بجٹ وہ بھی بچ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو طبی بجٹ ہے وہ اخراجات بھی ہمارے سیف ہوں اور ڈبل فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم چند ایک گزارشات انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، زیر نظر تصویر میں آپ کو جو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے، اس پودے کا نام ہے بانسا۔ طبی زبان میں اسے بانسا کہتے ہیں، اور مقامی زبان میں اس کا نام ہے بیکڑ ہزارہ، یا اس کے قرب و جوار میں جو آبادی ہے، کشمیر سے لے کے پنجاب تک، ان لوگوں کی زبان میں اس کو بیکڑ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابھی اس کے پھلنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کے اوپر سفید رنگ کے پھول آتے ہیں۔ اور ناظرین، جب اس پھول کو توڑا جاتا ہے تو پھول کا وہ حصہ جو اس پودے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قطرہ پایا جاتا ہے پانی کے جیسا، پانی سے گاڑھا ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی شان ہے۔ یہ ہربز، یہ جڑی بوٹی اس قدر کڑوی ہے کہ جو لوگ کڑوا کھانے کے عادی نہیں ہیں وہ اسے کھا یا پی نہیں سکتے۔ اتنی تلخ، اتنی کڑواہٹ کے باوجود مالک الملک نے جو اس کے اوپر پھول نکالے ہیں اور ان پھولوں کا رس، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ کبھی آپ کو اتفاق ہو تو آپ اس کا پھول توڑ کے دیکھیں۔ گچھوں کی شکل میں پھول ہوں گے، اور ہر پھول کی نچلی سطح جو پیوست ہوئی ہے اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ، اس میں ہر پھول میں اس جگہ پہ ایک قطرہ آپ کو ضرور ملے گا۔ پودا صحت مند ہو پھر بھی، اور اگر اس کو پانی نہ ملا ہو، کسی بنجر ویران میں ہو، پتھریلی زمین میں ہو، بارشیں نہ ہو رہی ہوں، تب بھی
وہ قطرہ آپ کو ہر پھول کے نیچے ملے گا. یہ میرے رب کی شان ہے. اور وہ قطرہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہ پودا، اس کے پھول ادویاتی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے پتے دواؤں میں مستعمل ہیں. زیادہ طور پر لوگ پتے یوز کرتے ہیں. مصفہ خون ہے. یہ خون سے ٹاکسن کو خارج کرتے ہیں. علاقائی طور پر لوگ اس کو جس طرح سردائی بنائی جاتی ہے بادام کی، اس طرح اس کو پیس کے پانی ملا کے اس کا وہ شربت ٹائپ پیتے ہیں. خارش سے بچنے کے لیے، پتی اچھل جانا، اس کے لیے گندے قسم کے دانے نکل جانا جلد پہ، یا بڑے پھوڑے، یا فساد خون کی کوئی بھی علامت ہو، خارش ہو، تدر ہو، چنبل ہو جائے، دانے نکل آئیں، چہرے پہ دانے نکل آئیں، پھنسیاں نمودار ہو جائیں، کوئی بھی ایسی بیماری جو فساد خون کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، جس کا سبب خون کے اندر موجود زہریلے مادے ہوں، یہ اس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کوئی آج کی اس کی یہ سرچ نہیں ہے. یہ زمانہ قدیم سے ان فوائد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. بخاروں میں بھی یہ مستعمل ہے. بخار کی ادویات میں بھی یہ طباء نے اس کا استعمال کیا ہے. اور جدید ریسرچ ہے جو، وہ بھی اس پرانی تحقیق کی تصدیق کر رہی ہے. ناظرین، جب آپ اس کو بک میں اسٹڈی کریں تو آپ کو گلے بانسا، برگ بانسا نسخوں کے اندر ملے گا. تو برگ بانسا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پتے. گلے بانسا ابھی موسم نہیں ہے. انشاءاللہ جب موسم آیا، اس پہ پھول کھلے تو وہ بھی آپ کو ضرور دکھلائیں گے انشاءاللہ. اس کا مسلسل استعمال آپ کو بخار نہیں ہونے دیتا. خاص طور پہ جسم کے اندر چھپا ہوا بخار، ہلکا ہلکا بخار رہنا، سستی رہنا، اور پتہ بھی نہ چلنا کہ شدید بخار تو ہے نہیں ہے، یہ اس کیفیت کو رفع کر دیتا ہے. اس کا استعمال کرنے والا بندہ اسے خارش، شوگر، تدر، اس طرح کے موذی امراض نہیں لگتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو استعمال کرتا ہو تو اس کو خارش شروع ہو جائے یا جلد کے اوپر دانے آنے شروع ہو جائیں. وہ لوگ جو شوگر میں مبتلا ہیں، اور عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ شوگر والے کے جو زخم ہیں وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے. سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں. معمولی سی خراش آ جائے تو وہ مہینوں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے یہ بوٹی. ایسے افراد اگر اسے استعمال کریں، ان کی شوگر بھی مینج رہے گی، ایک لیول سے زیادہ نہیں بڑھنے دیتا، اور ان کے زخم وہ بگڑیں گے نہیں. کسی بھی قسم کا زخم ہے جہاں لوگ اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ اکیلا ہی کافی ہے. قدرت نے اس کے اندر یہ افادیت رکھی ہے، اور یہ آج آپ کو ہم اس کے قدرتی ماحول میں دکھلا رہے ہیں، تاکہ جو لوگ اس کو خرید کے لیتے ہیں شاید اس کے پاس سے گزر کے جاتے ہوں اور نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ہلکا گرم ہے، مگر یہ اتنا گرم ہونا کوئی بڑی بات نہیں. طبیعت کے اوپر گراں نہیں گزرتا. عمومی طور پہ لوگ گرم چیز کھانے سے بچتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ گرم ہے اتنی طبیعت کی ضرورت اور برداشت ہے.
اس کو بلا فکر استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ جو اب آپ بوٹی دیکھ رہے ہیں، اس پودے کا نام ہے اک۔ وہ بھی اک تھا اور یہ بھی اک ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ طبی زبان میں اس کو بولتے ہیں مدار، برگ مدار، گل مدار۔ جس طرح پہلے آپ کو بانسا تعارف کروایا ہے، مقامی زبان میں اس کو بیکڑ بولتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں اس کو آگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ مقامی طور پہ لوگ بولتے ہیں۔ اور یہ جو پودا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آک بولتے ہیں، الف مد آ اور کاف کش والا آک، اور مدار بھی بولتے ہیں۔ اس کے مختلف اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں ادویاتی طور پہ۔ اس کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں، آج کل اس پہ پھول نہیں ہیں، اس کے پھول استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی جڑ استعمال کی جاتی ہے، آک کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا شیر، یعنی کہ اس بوٹی کا ہر حصہ ادویاتی طور پہ استعمال ہوتا ہے، زمانہ قدیم سے استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس کا آپ کو ایک بڑا پودا دکھلاتے ہیں، وہ زیادہ صحت مند ہے، تازہ بارش بھی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں دھلی ہوئی ہیں۔ رات کو رب العالمین نے ان کو بارش سے دھو دی ہے۔ یہ اس سے بڑا پودا ہے، وہی ہے آک۔ میں اس کے آپ کو تفصیلاً فوائد بتاؤں گا۔ قدرت نے اس کو فوائد سے مالا مال رکھا ہے۔ یہ اتنا عام پودا ہے، عام ہر جگہ خودرو ہے، مگر جو اللہ رب العالمین نے اس میں افادیت رکھی ہے وہ عام نہیں۔ کروڑوں روپے لگا کے جن بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پودے کے اندر شفا رکھی ہے، ادویاتی اجزاء رکھے ہیں۔ صرف اس کی پہچان کرنے کی دیر ہے، تھوڑا سا نیچر کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ عوام ریڈی میڈ پسند کرنے لگی ہے، پیک شدہ تیار فرنگی ادویات، انگلش میڈیسن، بس تن آسانی کی وجہ سے صرف وہی استعمال ہونے لگی ہیں۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے دوری ہو گئی ہے، نتیجتاً صحت سے دوری ہو گئی ہے، بہت زیادہ بجٹ ضائع ہونے لگا ہے ہاسپٹل میں، مگر شفا نہیں مل رہی۔ ناظرین ذرا غور کریں، یہ اس کے دو پتے بالکل نیو نکل رہے ہیں، یہ بالکل یہ والے،
یہ جو 2 پتے اس کے بالکل نئے ہیں، یہ دیکھیں بالکل تازہ کونپلیں، یہ کھائی جاتی ہیں بالکل اسی طرح، اسی حالت میں یہیں سے توڑ کے۔ ابھی میں اس کو توڑوں گا، اس سے شیر نکلے گا، دودھ نکلے گا۔ دیکھیں کیسے دڑا دڑ ٹپکنا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو لوگ جانتے ہیں اس کی افادیت، دیہاتی لوگ وہ اسے استعمال کرتے بھی ہیں، سارے کے سارے یہ ایسے نہیں ہیں کہ جو اسے نہیں جانتے۔ یہ بالکل عام سی جڑی بوٹیاں ہیں جن پہ میں بات کر رہا ہوں، بہت لوگ جانتے بھی ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات آج جو بتانے لگا ہوں یہ عام ہے کہ جو لوگ اس کا شیر استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کا ٹائم پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیے گا دودھ نکلنے کی رفتار دیکھیں، بالکل چھوٹا سا پتا میں نے توڑا ہے، دیکھیں کتنے قطرے نکلے ہیں فوراً ہی۔ یہ شام کا ٹائم ہے اور اس پودے کا اگر کسی نے شیر نکالنا ہے تو اس کو شام کے ٹائم میں آنا چاہیے۔ صبح کے ٹائم آپ اسی طرح ایک پتا توڑیں یا پوری ٹہنی توڑیں تو مشاہدہ کریں اس طرح دودھ نہیں نکلے گا اتنی سپیڈ کے ساتھ۔ اس لیے جو اس کا شیر حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو شام کا وقت وہ اس کام کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ صبح کے ٹائم میں میرے اس بھائی کو مایوسی ہوگی، انتہائی کم اس کا وہ شیر حاصل کر سکے گا۔ کیوں کہ اس کا دودھ شام کے ٹائم میں بہت رفتار سے نکلتا ہے، اس کے مقابلے میں صبح کے ٹائم میں 5% بھی نہیں نکلتا۔ یہ بات صرف ان لوگوں کو پتہ ہے جو جڑی بوٹیوں کے ساتھ تھوڑی لگن رکھتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں، اور وہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے اس کا دودھ لینے کے لیے آتے ہیں تو ٹائم زیادہ ضائع کرتے ہیں اور اپنا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس ٹائم میں کیا کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، جب کسی کو اللہ نہ کرے کوئی موذی زہریلی چیز کاٹ لے، سانپ کاٹ لیتا ہے، بھیڑ کاٹ لیتی ہے، بچھو کاٹ لیتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی اشرات الارض کیڑے مکوڑے جو زہر رکھتے ہیں، یہ اس کا علاج ہے۔ آئیے میں وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اور یہ کوئی بلینڈر نہیں ہے، گپ نہیں ہے، یا صرف کتابوں کے اندر لکھا ہوا قصہ نہیں ہے جو میں بتانے لگا ہوں، اور میری اس بات کی تصدیق بھی کریں گے میرے علاقے کے لوگ کہ وہ سب یہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ اللہ نہ کرے سانپ یا کوئی اس طرح کی زہریلی موذی چیز آپ کو کاٹ ہی لیتی ہے۔ دیکھ لیں میں نے اس کا ایک پتا توڑا ہے، اس کے دودھ نکلنے کی رفتار دیکھیے۔ میں کوئی باٹل نہیں لا سکا اس لیے یہ ضائع ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک پتا میں نے توڑا ہے بالکل تازہ، اس کے اوپر اس طرح تہ جمی ہوئی ہے، یہ بھی اس کا دودھ ہی ہے، یہ دیکھیں۔ دوسرے پتے سبز ہیں، یہ وائٹ ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ تہ ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کو سانپ کاٹتا ہے یا کوئی بھی زہریلی چیز کاٹتی ہے تو اسے یہ پتہ کھانا ہوگا
یہ کوئی زہریلا نہیں ہے. جو لوگ نہیں جانتے وہ اس پودے سے ذرا دور سے گزرتے ہیں کہ کوئی زہریلی چیز ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. ان کا یہ خیال غلط ہے. یہ تو زہروں کا تریاق پیدا کیا ہے قدرت نے. یہ پتا کھائے گا، ایک پتا نہیں. اگر اسے یہ شک ہے یا اس نے دیکھ لیا ہے کہ سامنے کاٹ لیا ہے، شک ہے یا یقین ہے، اسے یہ پتا کھلائیں. دانتوں میں چبا کے کھائے گا، جس طرح عام طور پہ کھا جاتا ہے. آلوچا کھا جاتا ہے، کھیرا کھا لیتا ہے، بس اسی طرح چبا کے کھا لے گا وہ شخص. اس کو اس کی کڑواہٹ فیل نہیں ہونی. یہ پوائنٹ یاد رکھیں. ہلکا کڑوا ہے مگر اتنا کڑوا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے. تمے کی طرح انتہائی کڑوا نہیں ہے. وہ کڑواہٹ بھی زہر مارگزیدہ کو فیل نہیں ہونی. قریب بے ذائقہ ہی فیل ہوگا، یا بالکل ہلکا سا کڑوا فیل ہوگا اس شخص کو ذائقہ. اور کھلائیں، 2 پتے کھلائیں، 3 کھلائیں، 4 کھلائیں. پھر کچھ پتے کھانے کے بعد اس کو یہ کڑوے لگنے شروع ہو جائیں گے. اس وقت چھوڑ دیں، بس اب اس کو یہ کافی ہو گیا ہے. ایک آدھ پتا اور کھاتا ہے تو احتیاطاً کھا سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. اگر چھوڑ بھی دے تو اب اس کو جو زہر انجیکٹ ہو چکا ہے اس کے بلڈ میں، اس کا علاج اس کی باڈی میں ٹرانسفر ہو چکا ہے. قریبی ہاسپٹل میں جائے گا، ضرور اپنے ڈاکٹر سے معالج سے مشورہ کرے گا کہ جان بہت قیمتی ہے، مگر اب وہ کلی طور پہ سیف ہے. اس زہر کے خلاف جو دوائی اس کو چاہیے تھی وہ اس کی باڈی میں پہنچ چکی ہے. اب یہ زہر اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور یہ بات ناظرین تجربہ شدہ ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں بڑ کاٹ لیتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ پہ بڑ نے کاٹ لیا ہے، تو کل آپ کا وہ ہاتھ دوسرے ہاتھ سے کم از کم 5 گنا تو زیادہ موٹا ہوا ہوگا. ناظرین، اس شخص کو جس کو بیلڈ ڈیمو کاٹ چکا ہے اس کو بھی یہ کھلائیں. اس کے لیے یہ ایک پتا ہی کافی ہے جو میرے ہاتھ میں پکڑا ہے. تھوڑا سا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک پتا بھی کافی ہے. 2 کھا لینے چاہیے. یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا ہاتھ سوجے گا نہیں. معمولی سویلنگ اگر آتی ہے اتنی دیر کے جتنی دیر میں دوائی تھوڑا سا اپنا اثر دکھائے، 5 منٹ 10 منٹ تو کم از کم لے گی نا خون میں ملنے میں. اتنی دیر جو زہر اس نے خون میں ملا دی ہے، جو سویلنگ ہوئی ہے بس وہاں سٹاپ. اب وہاں سے یہ کم ہونی شروع ہوگی، وہ سویلنگ آگے نہیں بڑھے گی. آپ اس کا عملی تجربہ کر سکتے ہیں اور میری باتوں کی تصدیق کریں گے. اور وہ لوگ جو زمیندار ٹائپ ہیں انہوں نے تو تجربہ آلریڈی کیا ہوا ہے. بارہا وہ یہ تجربات کر چکے ہیں، قدرت کا مشاہدہ کر چکے ہیں. اسی طرح اس کا جو شیر ہے وہ تلا تیار کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ مقدار میں اس کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے. مگر صرف شیر نکالنے والوں کو ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے کہ شام ٹائم میں یہ آپ کو زیادہ دودھ دیتا ہے تھوڑے ٹائم میں. یہ دیکھیں، یہ قدرتی ماحول میں ہے، اپنی اصل حالت میں ہے. یہ کسی کا یہاں کاشت کیا ہوا نہیں ہے. صحت مند پودا ہے، اور اگر اسے کوئی اپنے باغیچے میں کاشت کرے، پانی دے، کچھ کھاد دے، تو اس وقت یہ آپ کو اپنی بہار دکھائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں
جو قدرت نے آپ کو بغیر مانگنے دی ہیں، بغیر طلب کے آپ کو دی ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ بیماری تو لگے گی، کبھی لگے گی۔ رب العالمین نے اس کی دوا آپ کے پاس موجود رکھی ہوئی ہے، کہ میرے رب کا فرمان ہے، میں نے کوئی بیماری ایسی نازل کی ہی نہیں کہ جس کی دوا میں نے نازل نہیں کی۔ ناظرین، یہ 1 2 3 بیماریوں کا علاج نہیں ہے، اس میں اس کی افادیت پہ پورا مہینہ مسلسل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ قدرت نے اس کو ادویاتی اجزاء سے مالا مال کیا ہے۔ ناظرین، ایک فائدہ اور ذکر کرتے ہیں اس کا، کہ جب معدے کی خرابی کی بات آئے تو اس وقت بھی اس پودے کو نہیں بھولا جا سکتا۔ الٹیاں نہیں روک رہی، خواہ وہ بچوں کی شیرخوار بچوں کی الٹیاں ہوں یا کسی بڑے بندے کو الٹی شروع ہو جائے، سوائے اس الٹی کے، سوائے اس کہہ کے کہ جو مریض کو آ رہی ہے گردے کی خرابی کے ساتھ، گردے خراب ہو گئے ہیں، اب ڈائلیسس شروع ہونے والے ہیں یا ڈائلیسس کے قریب بات چلی گئی ہے، گردہ اپنا کام چھوڑ رہا ہے، کریٹنین اتنا بڑھ چکا ہے، تو اس وقت جو الٹی آ رہی ہے اس پہ یہ آپ کو کوئی خاص فائدہ اتنی جلدی نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ جو ایزے کی الٹی ہے یا بغیر ایزے کے الٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو جس طرح آپ کو میں نے زہریلے شخص کے ساتھ اس کے پتے کھانے کا بتایا ہے، بالکل اسی طریقے پہ آپ اس الٹی والے شخص کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کے پتے موجود ہیں، خواہ وہ خشک ڈرائی فارم میں ہوں، وہ اس کو پیس کے دے سکتے ہیں، تھوڑے سے چٹکی بار 2 چٹکی۔ خشک پتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، تازہ اگر یہ پودا پاس موجود ہے کہیں، آپ اس کا تازہ پتا توڑ کے کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کا سیف ہے دودھ، تو اس کا وہ شیر پلا سکتے ہیں، 1 ڈراپ 2 ڈراپ، ان 1 2 قطروں سے ہی آپ کا مریض شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر بعد میں آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے طبیب سے، حکیم صاحب سے، اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیں، ملنا چاہیں، تو وہ آپ کا حق ہے، مگر جو وقتی طور پہ تکلیف ہے وہ نہیں رہے گی۔ مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا رب نکال کے اطباء لوگ یا طب سے شغف رکھنے والے، طب کی اسٹڈی رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، اس کا رب نکال کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو قدرتی ماحول میں دکھلا رہے ہیں، تاکہ جو چیزیں آپ خرید کے استعمال کرتے ہیں وہ آپ لوگ اپنے قرب و جوار میں اگر پائی جاتی ہیں تو وہاں سے لے کے استعمال کر سکیں۔ یہ قدرت نے آپ کے فائدے کے لیے استعمال کی ہیں، پیدا کی ہیں یہ ساری چیزیں۔ ان کے فوائد سے جاہل رہنا، اس سے فائدہ نہ حاصل کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ناشکری ہے، کہ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور ان سے روح گردانی کی جائے، بے قدری کی جائے، تو یہ بھی کوئی شکر گزاری نہیں۔
تو ناشکری کرنے والی قوم، ناشکری کرنے والے لوگ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین کو شکر گزار بندے اچھے لگتے ہیں، اور مالک الملک کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ بجا لاؤ گے، میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو وہ شکریہ زبان سے بھی ہے، اعضائے جوارے سے بھی ہے، قلب معجبہ سے بھی ہے۔ کبھی انسان اندر چھپے ہوئے دل سے شکر گزاری کرتا ہے، کبھی انسان اپنی زبان سے شکر گزار ہوتا ہے، کبھی انسان باڈی لینگویج سے شکر گزار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا صحیح استعمال نہ کر کے اللہ مالک کے یہ تحفے ہیں، ان کا صحیح استعمال نہ کر کے بھی اس کی ناشکری ہے۔ یہی چیزیں جاننے والے آپ کو حالت چینج کر کے بہت پیاری پیاری ڈبیوں میں سیف کر کے آپ کو سیل کرتے ہیں، اور آپ وہاں سے ان کے ہاتھوں خرید کے، بڑے میڈیکل سٹور سے خرید کے آپ استعمال کرتے ہیں۔ وہی چیزیں آپ کے پاس اوریجنل فارم میں موجود ہیں، بالکل تازہ، جن میں ملاوٹ کا تو شائبہ تک نہیں ہو سکتا کہ نیچر ہے، قدرتی ہیں، وہ استعمال نہ کی جائیں۔ تو ویورز یہ کوئی عقل مندی کی بات نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ میں نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی، بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کے اندر میں نے انسان کے لیے فائدہ رکھا ہے، کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ ان کے فوائد کو ڈھونڈنا چاہیے ناظرین، علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کی طرف بھی جستجو کرنی چاہیے کہ صحت بحال رہے۔ یہ جتنے درخت اور پودے آپ دیکھ رہے ہیں یہ طبی فوائد سے مالا مال ہیں۔ رب العالمین نے ان میں سے کوئی بھی پودا بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ انشاءاللہ سب پہ بات ہوگی اور تفصیلاً بات ہوگی، ایک ہی مجلس میں اب سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ الرحمن ہم ان سب پہ بات کریں گے۔ یہ بھی ہے مدار کا پودا ہے، یہ پودا تھوڑا کمزور ہے، صحت مند نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پانی ٹھہر نہیں سکتا، بارش کا پانی رکتا نہیں ہے۔ یہ ایک اور پودا ہے، یہ اب اس سے بڑا پودا ہے۔ یہ چونکہ راستے میں ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے، پاس سے چلنے والے کوئی ڈنڈا مار گیا یا کوئی اور چیز ٹچ ہو گئی تو اس کے ٹہنیاں، پتے اور ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں، مگر یہ ہے وہی اپنی اصلی فارم میں ہے۔ دیکھیں اب اگر اس پودے سے کوئی آگے دودھ نکالنا شروع کر دے تو اس بیچارے کو بہت کم دودھ دے سکے گا یہ پودا، کیونکہ جتنے پتے اس کے کٹے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو بہت زیادہ اس کے اندر سے شیر ڈیمیج ہو جو وہ ضائع ہو چکا ہوا ہے پہلے ہی اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے۔ لہذا جو میرا بھائی اس کا شیر نکالنا چاہتا ہے اس کو صحت مند پودا دیکھنا چاہیے کہ جو پہلے کسی نے اس کو کاٹ نہ لگایا ہو، یا کم از کم اگر پہلے اس کو کسی نے چھیڑا بھی ہے تو کافی ٹائم گزر ہو گیا ہو، اس کا کافی ٹائم پہلے چھیڑا ہو کہ اب اس میں مزید دودھ جمع ہو گیا ہو۔ تو
تو امید ہے ناظرین آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ علم میں اضافہ ہوا ہوگا، کچھ نئی بات ملی ہوگی، جانتے تو آپ اس کو پہلے بھی ہیں۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہو شدید قسم کا، مروڑ کی سی کیفیت ہو، آپ اس پودے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین۔ یہ پتا معمولی سا پتا، یہ معمولی سا پتا آپ کے پیٹ درد کا مکمل علاج ہے۔ آپ کے ہیضے کی کیفیت کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ مزاج اس کا ہے خشک، یہ آپ کے معدے کی رطوبات کو خشک کرتا ہے، تو آپ کی الٹی کیا ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ناظرین یہ بلغمی امراض پہ بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ بال سفید ہو رہے ہوں بہت تیزی سے، نزلہ رہتا ہو، فالج یا لکوے کی کیفیت ہو، ان بیماریوں میں بھی یہ مستعمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضرور کسی طبیب سے مشورہ کرنا ہوگا، ان کے مشورے کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے، مگر یہ فائدہ ضرور دے گا آپ کو۔ فالج میں لکوہ، ہیضہ، پیٹ درد، کسی زہریلی چیز کے کاٹ جانے سے، سانپ، پیڑ یا کوئی اور حشرات الارض میں سے کوئی بھی ایسی زہریلی چیز جو آپ کو کاٹ گئی ہو، اس کا زہر آپ کے خون میں مل رہا ہو، یہ فوراً آپ کے خون میں زہر کی وجہ سے جو کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، لوتھڑے کی شکل جو اختیار کرنے لگ جاتا ہے خون فوراً زہر کی آمیزش کی وجہ سے، یہ اس عمل کو فوراً روکتا ہے۔ خون میں جو کلاٹ بن رہے ہیں، خون اپنی روانگی سے اب بہہ نہیں رہا، وہ لوتھڑے کی شکل اختیار کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں دل بلاک ہو جاتا ہے اور موت واقع ہوتی ہے۔ یہ اس کیفیت کو فوراً روکتا ہے۔ جو زہر آپ کے خون کو لوتھڑے بنانے لگی ہے، اس کے استعمال کے بعد جب یہ آپ کے پیٹ تک پہنچ گیا ہے ایک بار، یہ عمل رک جائے گا اور نتیجتاً آپ کو صحت ملے گی انشاءاللہ۔ آج رات کو بارش ہوئی ہے، پرندے بھی خوش ہیں، چہچہا رہے ہیں، اور آپ کو ہم جڑی بوٹیاں ان کے اصل ماحول میں دکھا رہے ہیں۔ ایک پودا یہ ہے گل مدار، گل تو خیر نہیں ہے اس پہ آج کل، ابھی یہ برگ مدار آپ دیکھ رہے ہیں، مدار کے پتے، مدار کا پودا، کچھ ٹائم بعد یہ پھول پکڑے گا۔ فی الحال اس پہ پھول نہیں ہے۔ اس کے پھول بھی ادویاتی طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور وہ کڑوے بھی نہیں ہوتے۔ یہ ناظرین یہ صحت مند پودا ہے، یہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے بارش کا پانی ذرا رک کے جاتا ہے، اس لیے یہ صحت مند ہے، اور یہ ایسی زمین کی بغل میں ہے جس میں کبھی کبھی کھاد بھی ڈالی جاتی ہے، تو اسے بھی تھوڑی سی کھاد مل جاتی ہے۔ یہ ایک صحت مند پودا ہے۔
یہ بھی آگ کا پودا ہے ناظرین، یہ راستے کے کنارے پہ ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہے۔ ناظرین یہ بیری ہے، سدر، عربی میں اسے سدر کہتے ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ پھل آ ہی رہا ہے، سٹارٹنگ ہے بس۔ اس کا یہ پھل ہے، بیر اسے بولا جاتا ہے اس کے پھل کو، مقامی لوگ جانتے ہیں۔ اس آم سے پودے میں بھی قدرت نے شفا رکھی ہے، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس میں شفا قدرت نے روحانی بیماریوں کی بھی رکھی ہے۔ یہ اس میں روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور بدنی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ناظرین اس پودے کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بتاتا ہوں، آپ کا عمل بتاتا ہوں۔ یہ اچانک اس پہ میری نظر پڑ گئی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس پہ بھی بات کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ تک پہنچاؤں۔ ناظرین صدر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی یہ ہے کہ جب آپ کسی مردے کو، اپنی کسی پیارے کو جو فوت ہو گیا غسل دیتے ہیں، تو آپ کا فرمان ہے کہ اس کے پتے پانی میں ملاؤ، پانی گرم کرو، پھر اسے جتنا ایک انسان کو برداشت ہے اس ٹیمپریچر پہ لا کے پھر اس کے ساتھ اپنے مردوں کو نہلاؤ۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے ایسا کروایا ہے، اور اب تک لوگ ایسا کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جب کسی کو نظر بد ہو جائے یا کوئی شیطان صفت انسان کسی دوسرے پہ جادو کرے یا کروائے، یا کوئی اس طرح کا شیطانی عمل کروائے جو جادو کے زمرے میں آتا ہو، یا تعویذ یا اس طرح کا کوئی کسی بھی قسم کا جو روحانی اذیت دینے کے زمرے میں آتا ہے، جادو کی کوئی بھی قسم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے پتے، بیری کے پتے، سدر کے پتے پانی میں ملائیں اور اس پانی کو ابالیں، گرم کریں، پھر اسے تھوڑا ٹھنڈا کر کے وہ پانی اس متاثرہ شخص کے اوپر گرائیں، چھینٹے دیں اس کو، یا وہ اس پورا نہا لے اس سے، یہ پتے اس میں ڈالنے ہیں۔ پتوں کی کوئی خاص مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، بس اندازہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بالٹی اگر پانی کی ہے، نارمل بالٹی جس سے نہایا جاتا ہے، تو اس طرح 1 مٹھی 2 مٹھی یا 3 مٹھی بھر پتے آپ اس میں ملا لیں، تو اس سنت کے پورا ہونے کے زمرے میں آ جائے گی بات، اور جو اس شیطانی عمل کا اثر ہے اس شخص پہ وہ زائل ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ناظرین، جب کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، حقیقتاً اس کے معاملات بگڑنے لگتے ہیں، صحت اس بندے کی بگڑنے لگتی ہے، بس وہ اصل سے
کچھ ہٹ جاتا ہے، بیماری جو آ گئی، وہ جسم بیمار نہ ہونے کے باوجود بس بیمار ہو جاتا ہے وہ. تو یہ پتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج قرار دیا ہے. تو یقیناً ناظرین آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. جانتے آپ اس درخت کو پہلے بھی ہیں اور بعض آپ میں سے استعمال بھی کر چکے ہیں. تو میری کاوش ان لوگوں تک بات پہنچانا ہے جو دیہات سے دور ہیں یا جن تک یہ بات نہیں پہنچ سکی، اور جو جانتے ہیں ان کی یاد دہانی ہو گئی ہے. یہ اس کا پھل ہے، بیر. مارکیٹ میں عام ملتا بھی ہے موسم جب اس کا آ جائے. مختلف قسموں کی ہے یہ چھوٹے بیر والی ہے، جنگلی جھاڑی ہے، جنگلی بیری ہے، اور گھروں میں بھی لگائی جاتی ہے. اس کے بیر، اس کا پھل بڑے ہوتے ہیں، پتے بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں. بات ایک ہی ہے، فوائد ایک ہی ہیں، خاصیت ایک ہی ہے. چھوٹی اس جنگلی جھاڑی کے پتے ڈال لیں تب بھی آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا. بڑی بیری کے بڑے بڑے پتے ہیں وہ استعمال کر لیں تب بھی بھرپور فائدہ ہوگا. اس کا جو پھل ہے، بیر جسے بولا جاتا ہے، یہ اگر اس کو مستورات استعمال کریں تو سیلان الرحم کی بیماری سے ان کو فائدہ ملتا ہے، چھٹکارا ملتا ہے. ان کے لیے اس میں علاج ہے. اس کا پھل کھانے سے، بیر کھانے سے لکوریا جیسی موذی مرض سے نجات مل سکتی ہے. ٹیسٹی پھل کا پھل ہے اور علاج کا علاج ہے. اسے کھائیں، بھرپور غذائیت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے اور یہ فائدہ بھی دیتا ہے. اور یہی فائدہ مردوں کو بھی مل سکتا ہے. اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کو بھی جریان میں فائدہ ملے گا. اسی کام کے لیے اس کے پتے بھی پاؤڈر بنا کے استعمال کیے جا سکتے ہیں. ناظرین، بنو، کرک، کوآٹ، ان ایریاز میں یہ بہت پائی جاتی ہے اور اگتی بھی خودرو ہے. اس علاقے سے لوگ ٹرک بھر بھر کے اس کا پھل وہ منڈیوں میں لاتے ہیں، اس قدر زیادہ ہے. اور اسی ایریا سے بیری کا شہد بھی آتا ہے. شہد کی مکھی جب ان سے رس چوستی ہے تو وہ شہد بیری کا شہد کہلایا جاتا ہے. تو اس بیری کے شہد کی قیمت بھی زیادہ ہے اور وہ ہضم بھی دوسرے شہد سے جلدی ہوتا ہے، طبیعت پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اکثر جن لوگوں نے شہد کی مکھی کی فارمنگ کی ہوئی ہے وہ بنو، کوآٹ، کرک، اس کا جب پھول کھلنے کا موسم آئے، پھل لینے کا موسم آئے تو وہ اس ایریاز میں جاتے ہیں. تو اس درخت سے رس چوس کے جو شہد ڈالتی ہے شہد کی مکھی، وہ ہوا بیری کا شہد، اصل الصدر، اور وہ دوسرے شہد سے 10 گنا زیادہ مہنگا ہے. یہ اس شہد میں بھی بیری کے خواص ہوں گے. بیری کے درخت سے جو شہد کی مکھی نے بنایا ہے اس میں بھی خواص اس بیری کے ہیں. جو خواص میں نے بیری کے بتائے ہیں اس شہد میں بھی ہیں. وہ شہد اگر کوئی استعمال کرتا ہے، خالص ہے، اگر واقعی بیری کے درخت سے شہد کی مکھی نے چوسا ہے رس، تو یہ جو جادو اور نظر بد کا علاج میں نے ابھی ذکر کیا ہے پہلے، وہ بیری کا شہد بھی آپ کو اس موذی مرض سے نجات دے گا کہ اس درخت کا کچھ حصہ شہد کی مکھی لے کے شہد کی شکل میں لے گئی ہے اور آپ اب اس کو شہد کی شکل میں کھا رہے ہیں. ناظرین، اگر معلومات اچھی لگی ہو
تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہاں آپ کو اس کیمرہ کی مدد سے کئی ایک اور بھی جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں جنہیں میں صرف نظر کر رہا ہوں۔ سب پہ ناظرین بات نہیں ہو سکتی ایک ہی مجلس میں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں الگ الگ یہ معلومات الگ الگ مووی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ اصل فارم میں، اصل حالت میں، قدرتی ماحول میں عام ملنے والی، فری ملنے والی جڑی بوٹیاں، ان کا تعارف آپ کو کروایا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا اس میری محنت سے۔ ناظرین، یہ زیر نظر درخت برگد کا درخت ہے۔ بوڑ عمومی زبان میں اسے مقامی زبان میں بولا جاتا ہے، برگد۔ یہ بہت پرانا درخت ہے۔ یہ بھی اپنے اندر بے شبہ طبی فوائد رکھتا ہے۔ اس کی کونپلیں ادویاتی طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، اس کا دودھ، شیر برگد، وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی اس کے اوپر پھل نہیں لگا، ابھی یہ پھل پکڑ رہا ہے، کچھ ٹائم بعد اس کا پھل سرخ ہو جائے گا، پھر وہ پھل بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور انتہائی طاقت رکھتا ہے یہ۔ ناظرین، اس کی کونپلیں بھی استعمال کی جاتی ہیں، اس کا پھل بھی استعمال کیا جاتا ہے، میں قریب جا کے آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کی داڑھی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ جو اس کی ریش ہے، یہ توڑنے میں بالکل ہلکی ہے، یہ دیکھیں بالکل نرم سی ہے، نازک نازک سی ہے۔ یہ بھی ادویاتی طور پہ استعمال کی جاتی ہے، ریش برگد کے نام سے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ انتہا درجے کا طاقتور ہے اس کا دودھ، شیر برگد۔ ناظرین، یہ خشک مزاج رکھتا ہے، جریان کے لیے فائدہ مند ہے، مردوں کے لیے یہ خاص فوائد رکھتا ہے، کمر درد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے لوگ اس کا دودھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ پھل لے رہا ہے، یہ اگر کیمرہ تھوڑا قریب ہو، یہ دیکھیں، یہ اب پھل لے رہا ہے، کچھ ٹائم تک یہی اس کا پھل بڑا ہو کے سرخ ہو جائے گا اور یہ کھانے میں لذیذ ہوتا ہے، میٹھا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے ساتھ پھل آ رہا ہے۔ اس کی یہ جو اوپر والی کونپلیں ہیں، یہ استعمال کی جاتی ہیں زیادہ۔ ان کا گلقند بھی بنایا جاتا ہے، اچار بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا بھی اب دودھ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے
آگ کو اسی طرح توڑا تھا تو کتنی سپیڈ سے اس کا دودھ نکل رہا تھا۔ ناظرین، جس طرح آگ کا دودھ شام کو زیادہ نکلتا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ برگد کا دودھ صبح زیادہ نکلتا ہے۔ آگ کا دودھ صبح زیادہ نہیں نکلتا، کم نکلتا ہے، اور برگد کا دودھ صبح زیادہ مقدار میں نکلتا ہے اور بہت تیزی سے نکلتا ہے۔ اب شام ہے، پھر میں ایک اور جگہ سے اس کو ڈیمیج کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ایک اور جگہ سے توڑا میں نے۔ آگ کے مقابلے میں انتہائی کم دودھ نکل رہا ہے اس کا، اور اگر صبح کے ٹائم اتنا آپ اس کو توڑتے، ایک کومپل توڑی ہے میں نے، وہ بھی بالکل سرے سے، تو اتنی سپیڈ سے یہ دودھ نکلتا کہ آپ حیران ہو جاتے۔ اب شام ہے تو شام میں اس درخت کا دودھ بہت کم مقدار میں نکلتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کا بہت شکریہ، ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یہ معلومات دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس برگد کے درخت کے قدموں میں آپ کو ایک پودا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے بھنگ کا پودا، بھنگ کا پودا۔ اس نے پھل بھی لیا ہوا ہے، یہ اس کے بیج ہیں، بیجوں سے لدا ہوا ہے۔ تخم بھنگ، یہ ادویاتی طور پہ مستعمل ہیں۔ اطباء بعض ادویات میں اسے استعمال کرتے ہیں، بے شبہ فوائد کا عمل ہے۔ اس علاقے میں یہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ نشے کے ساتھ بدنام ہو گیا ہے کہ اس میں نشہ ہے، نشئی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ بس خاص عرف عام میں یہ نشے کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، جبکہ اس میں قدرتی فوائد، ادویاتی فوائد بھی موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ منفی پہلو میں ہی کسی چیز کو لیں، وہ تو ایک شیطانی فعل ہے۔ جب آپ کسی چیز کو منفی لینا چاہیں، اچھی سے اچھی چیز کو بھی شیطان آپ کو ایسے گر دکھا دیتا ہے کہ اس کو آپ غلط استعمال میں شروع کر لیں۔ باقی یہ طب میں استعمال ہونے والا پودا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے نشہ ہی لیں۔ یہ ناظرین آپ کو ایک اور پودا دکھا رہے ہیں، برگد کے قدموں میں ہے، یہ افسنتین۔ یہ دیکھیں، افسنتین کا پودا مصفہ خون ہے۔ فساد خون کی جو بیماریاں ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ خارش، تدر، چنبل، بخاروں کے نسخوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کے بخار میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مختلف معجونوں کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے ایک مخصوص مقدار میں۔ یہ اپنی اصل حالت میں ہے اور یہ ایک صحت مند پودا ہے۔ اس کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں
ان کو خشک کر کے پاؤڈر بنا کے تو کھایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی معلوماتی، اس میں ہم نے آپ کے ساتھ مختلف جڑی بوٹیاں شیئر کی ہیں، ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ قدرتی ماحول میں آپ کو دکھائیں۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اگر کچھ معلومات آپ کو اچھی لگی ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان معلومات سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ آپ کے اپنے وطن کی دیسی جڑی بوٹیاں ہیں، طبی فوائد سے مالا مال ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔